آپ نے ایک بات کہی کہ قربانی کتنے دن کرنا ہے، تو قربانی دیکھیے مسلمانوں میں عام طور پہ دو طرح سے ٹرینڈ ہے. کچھ لوگ ہیں جو 3 دن کرتے ہیں، 10 یعنی عید الاضحیٰ کے دن ملا کر کے 10 11 12 تک کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جن میں ہم لوگ بھی ہیں کہ 10 11 12 13 4 دن ہم کرتے ہیں، 1 دن زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتا ہے، ڈاؤٹ رہتا ہے، الجھن رہتی ہے کہ صحیح کیا ہے. اب ظاہر ہے جو آدمی جو کرتا ہے اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے، صحیح سمجھتا ہے. اب یہ تو کسی بھی معاملے میں یہ ریسرچ ورک ہے، یہ ریسرچ کا ٹاپک ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے ڈیپلی. ہر فیلڈ میں، چاہے میڈیکل میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو، اس میں ڈیپلی جب تک آپ جائیں گے نہیں تو حقیقت نہیں ملے گی. جنرل نالج کے طرف سب آدمی جانتے ہیں، اہل حدیث ہے تو جانتے ہیں کہ 4 دن قربانی کرنا ہے. غیر اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، حنفی لوگ ہیں تو کہتے ہیں 12 دن. جنرل لوگ اتنا ہی جانتے ہیں، ڈیپلی تو ان کو نہیں معلوم ہے کہ اصل چیز کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو آپ نے کہا ہے کہ ہاں صحیح کیا ہے، میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں. اصل میں اس جو قربانی ہے اور یہ اس کے قربانی کرنے کی جو ہمارے پاس وہ دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قربانی حاجی بھی کرتے ہیں اور غیر حاجی بھی کرتے ہیں. جو حج نہیں کیے ہیں وہ بھی جیسے ہم لوگ ہیں یا وہیں جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ اس کو بولتے ہیں ایام تشریق. ایام یعنی یوم کی جمع ہے دن، تشریق یعنی گوشت کو سکھانا. تو ایام تشریق جو ہے، تشریق کے دن کتنے ہیں ہم لوگ اس کو مانتے ہیں 13 تک مانتے ہیں. 10 قربانی کا دن ہے جس کو یوم النحر بولتے ہیں، قربانی کا دن. اس کے بعد 11 12 13 ہے، اور یہ 13 تک جو ہے دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں. وہ لوگ بھی جو 12 تک 12 ہی 3 دن ہی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ تشریق کے دن 13 تک ہیں. لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بولتے ہیں کہ نہیں 12 تک ہی کریں گے. تو جب آپ اس کو تک مانتے ہیں تو قربانی بھی کی. ہم لوگ اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ حج کرنے جو جانتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے قربانی کے یہ حج کے اعمال میں سے یہ ہے کہ مینا کے میدان میں شیطان جو ایک سمبل ہے اس کو کنکری مارنا ہے، اسٹون مارنا ہے. تو 10 کو 11 کو 12 کو بھی مارنا ہے. 12 کو مار کر کے آفتاب غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے مینا کے میدان سے نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. قرآن کا فمن تعجل فی یومین، جو 2 ہی دن میں 11 12 میں پورا کر لیا تو بھی بہتر ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور جو تیسرے دن بھی یعنی 13 کو بھی وہاں رہا تو بھی، تو 13 تک اسی کی بنیاد پہ وہ دلیل ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ قربانی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ کہا کہ یہ جو ایام التشریق ایام اکل و ذبح یا ایام اکل و شرب، یہ جو تشریق کے دن ہیں 13 تک، عربی 13 10 11 12 13 تو 4 دن ہو جاتے ہیں 10 ملا کر کے. یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، اور اسی طرح سے ذبح کرنے کے دن ہیں، کھانے کے دن ہیں. تو وہ دلیل ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اس کو آپ مانتے ہیں کہ ایام تشریق 13 تک ہے ہی تو اس میں قربانی بھی کرنا ہے تو قربانی بھی کرنا چاہیے. تو یہ اس کی دلیل ہے. یہ فرق ہے. اور شریعت نے وہاں پہ ایک باؤنڈری بنا دیا، لمٹ کر دیا ہے کہ 13 تاریخ جو ہے تو 13 تاریخ مغرب سے پہلے تک کرنا ہے، جبکہ وہ تو جاتا ہے رات تک، پورا 24 گھنٹے رات تک جائے گا. لیکن نہیں، شریعت نے وہاں پہ لمٹ کر دیا ہے کہ نہیں، آپ کو یہاں پہ رکنا ہے، مغرب سے پہلے تک ہی 13 تاریخ کو کرنا ہے، مغرب کے بعد نہیں کرنا ہے. دوسرے دنوں میں 10 تاریخ کو رات میں کریں، 11 تاریخ کو دن میں کریں، رات میں کریں، 12 کو. کچھ لوگوں کے یہاں، دوسرے لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ رات میں قربانی کرنے کے وہ لوگ مکروہ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ غلط نہیں، ناجائز ہی سمجھتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دن اور رات سب میں قربانی کرنا ہے تو یہ قربانی جو ہے کر سکتے ہیں. ایک چیز اور ذہن میں اس کو میں بول دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو اس دھرتی پہ روئے زمین پہ پہلے انسان ہیں، ان کے 2 لڑکے قابیل اور حابیل، انہوں نے بھی اس وقت جو ہے قربانی کی شکل کچھ اور تھی. ہر وقت میں قربانی کی شکل بھی الگ الگ رہی ہے. ایک شریعت میں ایسا بھی ہے کہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ قربانی
قربانی پیش کرتے ہیں اور اس کو آگ کھا لے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اگر نہیں کھائے تو گویا کہ قبول نہیں ہوا، جو اب ہماری شریعت میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکے، قرآن مجید میں ہے کہ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، فتقبل من احدهما، ایک بیٹے سے جو حابیل تھے ان کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور قابیل جو تھے لم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہاں پہ حسد، جیلیس جو ہے وہ ان کو جلن ہو گیا، ارے قربانی دونوں نے پیش کیا، دونوں بھائی ہیں، اس کی قربانی نہیں قبول ہو گئی، میری نہیں قربانی قبول ہوئی۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ خود کا احتساب لینا ہے کہ کیوں نہیں، یہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے نا، بھائی سے کیوں دشمنی، لیکن بھائی سے حسد ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی آدمی کام کرتا ہے تو ایک دوسرے کا اس کا وہ ڈیولپمنٹ جو ہونا چاہیے تھا، جو ترقی خوشحالی نہیں ہوئی، تو اس نہیں سوچتا کہ ہمارے یہاں کہیں کھوٹ ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، ہم انالائسس کر کے جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا بات ہے، وہ نہیں کرتا۔ جس کا ہو گیا اس سے حسد، اس سے جلن ڈاہ، اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں بھی یہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے ہو گئی، کہا کہ ارے یہ تو ہماری، تو کہا کہ ہم جو ہے دیکھو ہم تم کو مار ڈالیں گے، لیکن جن کی قربانی قبول ہوئی تھی کہا کہ نہیں، یہ تو قبول ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم میں، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کیا، جس چیز سے منع کیا تھا اس سے رک گئے، تو پرہیزگاری کا اس کا خیال کر کے اخلاص کا کیا، یہ تو اللہ اسی قربانی کو قبول کرتا ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم مجھے مارنا چاہتے تو مار ڈالو، میں تم کو مارنے والا نہیں ہوں تو کہ تم مار کر کے میں بھی تمہاری طرح سے مجرم بن جاؤں، گناہگار ہو جاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر کار بہرحال قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا، چونکہ پہلا خون بہا تھا اس روئے زمین پہ، اور مرنے کے بعد شیطان اپنا کام کرا دیتا ہے تو پھر جو وہ نیچر ہے، ضمیر ہے، پھر وہ ندامت، شرمندگی ہوتی ہے۔ اب تو ارے بھائی کو ہی اپنے ہاتھ سے مار دیا، اب اس کو کیا کریں، اس لاش کو کیا کریں؟ اس سے پہلے تک تو کہیں دیکھا نہیں تھا کہ دفن کیا جاتا ہے، قبر کھودی جاتا ہے، ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ تو اسی وقت وہ سورہ میں ہے کہ اللہ نے کوے کو بھیجا، اور کوے نے دیکھا دو کوے آپس میں لڑے تھے، اور کوے نے دوسرے کوے کو چھپانے کے لیے گڈھا کھودا تھا اور اس میں چھپایا تھا۔ تو قابیل نے دیکھا کہ ہاں اس طرح سے بھی ہم گڈھے کھود کر کے اپنے بھائی کو دفن کر سکتے ہیں، تو دفن کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے، ناحق خون بنانا۔ ایک خون اگر کسی نے ناحق بہایا تو گویا اس نے ایک نہیں پوری انسانیت کا خون بہایا، اور ایک جان کو اگر کسی نے بچا لیا تو ایک جان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ چیز ہے قربانی کے تعلق سے۔